زمزم کا کنواں تو بند ہو گیا تھا۔ ایک آدمی عرب میں تھا، مالدار، باوقار، اس کا نام عمر تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کعبہ آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا، جس کو سب کھاتے اور اس دعائیں دیتے تھے۔ اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، یعنی روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، انہیں دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو راستے میں مدینے میں اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں ٹھہرا اور شام چلا گیا۔ اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سے بیوی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے، تو بچہ اور ماں ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بال بالکل سفید تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ یعنی سفید بالوں والا رکھا گیا۔ شیبہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا۔ مطلب کے لیے ایک جذباتی دھچکا لگا۔ وہ فوراً مدینے گیا اور بھتیجے کو اس کی ماں سے اصرار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ عرب میں لوگ سفر سے واپسی پر نوجوان غلام خرید کے ساتھ لایا کرتے تھے۔ مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا ہے، تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ عبد المطلب مکے کے اعلیٰ اور معزز خاندان میں سے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو گے یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے، باوقار، بہت بہادر اور جری۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے۔ یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے انبار اپنے ارد گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے۔ یہ آزاد لوگ تھے۔ یہ اپنی جذبات اپنی آستین پر پہن کے رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی مکے میں بہت عزت و ناموری تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت اور نڈر اور دل کے سچے۔ ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی، زمزم کا کنواں کھودو۔ وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ زمزم کا کنواں کئی صدیاں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کعبے کے سونے کے 2 برن اور قدیم تلواریں زرہیں بھی اس میں دفن کی تھی، مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ اس کو کیسے کھو دے۔ اگلی رات پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھودو گے تو نہیں پچھتاؤ گے، تم اسے کھودو گے تو نہیں پچھتاؤ گے، یہ تمہارے آبا و اجداد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے۔ یہ نہ کبھی سوکھے گا، نہ اس کا پانی کم ہوگا، یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا۔ عبد المطلب نے سوچا یہ کہاں ہے، تو جواب ملا ٹیلے کے پاس، جہاں کوا چونچ سے دستک دے رہا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبے کی طرف گئے۔ قریبی ٹیلے پر ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پر چونچ مارنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے نے کھدالی تھامی اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہونے لگا۔ خزانہ بھی مل گیا، مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر عبد المطلب کا کہنا تھا یہ ہمارا ہے اور اسے ہم نے ڈھونڈا ہے۔ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت ان کو اپنے آپ بہت کمزور لگا، اور گو ان کو بعد میں سارا خزانہ اور کنویں میں سے حصہ مل گیا، لیکن اس موقع پر انہوں نے دعا مانگی تھی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا۔ ان کے مرتبے کا سردار ایک بہادر آدمی
ایک جرأت مند لیڈر وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، اپنے خاندان کی طاقت، یہ اور کچھ نہیں۔ ہم تب تک کسی جگہ میں نہیں جا سکتے جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ کیا پھر عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے؟ اگلے پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔